علاج دیں گے، برداشت کر لیں گے، لیکن جائز راستوں کو روکنا شروع کر دیں گے۔ نکاح کو مشکل بنا دیا جائے گا، زنا کو عام کر دیا جائے گا۔ یہ معاشرے میں جو مترفین ہیں، گورنمنٹوں کے ذمہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، یہ ان کی بدبختیاں ہیں، یہ ان کی کرتوتیں ہیں۔ ورنہ گورنمنٹ کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہیں وہ عوام کے لیے، معاشرے میں لوگوں کے لیے نکاح کو آسان بنائے، برے راستوں کو روک دے اور اچھائی کے راستوں کو آسان بنانا شروع کر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مسلم شریف کی حدیث، جناب جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بین ید الساعۃ کذابین فاحذروہم فاحذروہم فاحذروہم۔ میرے امتیوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے امتیوں قیامت سے پہلے ماحول اس طرح بن جائے گا کہ جھوٹے لوگ رہنمائی کیا کریں گے، کذابین، جھوٹے لوگ رہنمائی کریں گے، اور ان جھوٹوں کو پیچھے چلنے والے بے شمار لوگ ہوں گے۔ قیامت سے پہلے ماحول بنے گا کہ جھوٹے لوگ، ایک سے بڑھ کر ایک جھوٹا، ایک سے بڑھ کر دوسرا کذاب۔ ان بین ید الساعۃ کذابین، آپ نے فرمایا فاحذروہم، ان سے بچنا، فاحذروہم، ان سے بچ جاؤ، میرے امتیوں ان سے بچ جاؤ۔ حضرات، آج کے دور میں سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہمارا ایمان بچ جائے۔ ایمان کو ختم کرنے کے لیے، ایمان کے قاتل ہمارے ارد گرد آگے پیچھے اس طرح ہے کہ ایمان کو ایسے چھینا جبرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان کی بچانے کی ضرورت ہے، اپنے کردار سے بھی، نظروں سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، ماحول سے بھی، رشتہ داری سے بھی، تعلق سے بھی، جہاں جہاں خوشیوں میں بھی، غمیوں میں بھی ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایمان بچ گیا، موت آسان ہوگی، قبر کی آسانی ہوگی، حشر میں آسانی ہوگی، اور داخلہ جنت میں ہو جائے گا۔ اگر ایمان نہ بچ سکا پھر پہلا مرحلہ موت کا ہی ذلت اور رسوائی کا نمونہ بن جائے گا۔ پھر قبر اس طرح بنے گی کہ بس وہ ناقابل بیان کیفیت ہے۔ تصور آپ کر سکتے ہیں اپنی ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو آپ نے دفن کیا ہے؟ قبر کا سائز کیا ہے؟ اس سائز کے اندر اگر مار پڑ رہی ہو، اس سائز کے اندر اگر بچھو اور سانپ ڈنگ رہے ہوں، اور وہ قبر کا وہ سائز اگر آگ سے بھر جائے، کیفیت کیا ہوگی؟ ذرا اس کو اپنی نظروں سے آنکھیں بند کر کے دیکھیے تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح حشر میں جھوٹے لوگ، بددیانت لوگوں کا صورتحال کیا ہوگی، اور پھر نتائج آگے جا کے جہنم میں نکلیں گے تو وہاں کیا صورتحال ہوگی۔ یہ دونوں کردار ہیں، قرآن مجید نے، حدیث پاک نے بار بار ان کرداروں کو ہمارے سامنے رکھا ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، میری بہنوں کو، فیملیوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سچا بنائے، سچوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے پناہ دے اور جھوٹوں سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ جھوٹے ہمارے گھر میں ہوں یا ہمارے باہر ہوں۔ یہی بہت فکر کرنی چاہیے ہمیں، فکر ہو کہ میرا بیٹا، میرا بھائی، قریبی رشتہ دار جھوٹ سے بچ جائے، اس کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔